اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر رحمت کے فرشتے نازل فرماتا ہے جو اللہ کی خاص نعمتیں اور رحمتیں اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، مگر 5 گھر ایسے ہیں جن پر یہ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ پہلا وہ گھر جس میں مہمان کبھی نہ آیا ہو۔ مہمان نوازی ایک پسندیدہ صفت، اسلامی ثقافت میں مہمان کو اللہ کا دوست اور گھر کی برکت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ مہمان نوازی رزق کے اضافے اور گناہوں کی مغفرت کے علاوہ آخرت میں بھی ایک بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتے جس میں مہمان موجود ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک گھر میں جب مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ خدا کی طرف سے رزق بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جب مہمان کھانا کھانے لگتا ہے تو اللہ اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا گھر جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہ گھر جس میں غنا اور موسیقی ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں غنا اور ساز و آواز ہو وہ گھر مصیبتوں اور دردناک بلاؤں سے محفوظ نہیں رہتا، اور اس گھر میں دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی گھر میں 40 دن تک موسیقی بجتی رہے تو شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس قدر طاقتور عمل کرتا ہے کہ غیرت اور ناموس کی حفاظت کو ختم کر دیتا ہے، ایسا کہ اگر اس گھر میں کسی فرد کی ناموس پر تجاوز ہوتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسیقی عصبی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے اور روحانی توازن کو مکمل طور پر متاثر کر دیتی ہے، اور اس کے بعد انسان کی صحت پر دباؤ ڈالتی ہے۔ دف اور دیگر آلات موسیقی کی آوازیں بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تیسرا گھر جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہ گھر جس میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہے تو اس گھر میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، اور شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے، اور آسمانی نور اس طرح چمکتا ہے جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ اسلامی روایات میں تلاوت قرآن پاک کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خوشی اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور شیاطین سے حفاظت ملتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اور اللہ کی یاد نہ کی جائے تو اس گھر میں برکت کی کمی ہو جاتی ہے اور فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو اور اپنے دلوں کو قبرستان کی طرح خاموش اور اندھیرا نہ بناؤ، بالکل یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح وہ عبادت کو خاص عبادت گاہوں تک محدود کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی زیادہ تلاوت ہو وہاں برکت اور خوشحالی زیادہ ہوتی ہے، دولت، علم و بینائی کی توسیع ہوتی ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے نور کی فراہمی کرتے ہیں جس طرح ستارے زمین والوں کے لیے روشنی فراہم کرتے ہیں۔ چوتھا گھر جس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہ گھر جس میں رہنے والے افراد اہل بیت رسول سے بغض رکھتے ہوں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا وہ گھرانہ ہے جسے خدا نے پاک اور منزہ فرمایا، ہم شجر نبوت سے منسلک ہوئے، رسالت کی منزلت پر فائز ہوئے، ہمارا گھر فرشتوں کے نزول کا ٹھکانہ اور رحمت کا سرچشمہ ہے، علم و دانش ہمارے باب رحمت سے ملتا ہے، ہم جتنا اہل بیت علیہ السلام سے قرب بڑھائیں گے اتنی رحمتیں ہمارے گھروں پر نازل ہوں گی۔ ایک دعا جو ہمیں اہل بیت سے بہت زیادہ قریب کرتی ہے تاکہ اس کی تلاوت سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں پر نازل ہوں، وہ ہے حدیث کسا کی تلاوت۔ حدیث کسا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کی حدیث ہے جو پنجتن آل ابا کے بارے میں مشہور ہے۔ اس حدیث کی آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں اس کی تشریح و توضیح بیان کی گئی۔
آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ جو عرفان و اخلاق کے بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان حدیث کسا پر بہت اعتقاد رکھتے تھے۔ اگر کوئی ان کے پاس اپنی مشکلات بیان کرتا تو یہ مراجع ان کو حدیث کسا کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب رکھنا رحمت کے فرشتوں کے نزول کا وسیلہ ہے۔ پانچواں گھر جس میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، وہ گھر جس میں نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب نماز گزار نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اسے گھیر لیتے ہیں اور آسمان سے اس پر رحمت کی برسات کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس پر نگاہ کرتا ہے اور پکارتا ہے کہ اگر یہ شخص جان لے کہ کون اس کے ساتھ مناجات کر رہا ہے تو یہ کبھی بھی عبادت کرنے سے نہیں تھکے گا۔ سورہ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وائے ہو ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص نماز کو اول وقت میں بجا لاتا ہے تو نماز اس کے گھر سے ایک نور بن کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے، تو نے مجھے محفوظ رکھا۔ اس کے برعکس جب ایک بندہ نماز کو قضا کرتا ہے تو نماز آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے ندا کرتی ہے، خدا تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔